اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سال حکیم بابا سیف اللہ کی طرف سے میرے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو دوستو، آج میں آپ کو جو میرے نونہال، جو میرے قوم کے نونہال ہیں، نوجوان بچے، میں خاص طور پر ان سے مخاطب ہوں۔ ان کو ایک بہت گندی لت پڑ گئی ہے جس کو کہتے ہیں مشت زنی، یعنی ہاتھ رسی کرنا۔ اور اس میں دو تین چیزیں ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک تو گرم غذائیں ہیں، جس کی وجہ سے ان کا خون جو ہے پہلے ہی گرم ہوتا ہے نوجوانی میں، اور دوسرا کیا ہے کہ گرم چیز کا، گرم غذائیہ کا استعمال بے دریغ کرتے ہیں، جیسے چائے اڈا پراٹھا، یہ سموسہ پکوڑا، تلی ہوئی چیزیں، اور چکن کی بہت ساری آئٹم جو ہے وہ مارکیٹ میں آ گئی ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ گرم مزاج اور پھر نوجوانی میں اصولی طور پر نوجوانوں کو ٹھنڈی غذا دینی چاہیے تھی، جیسا کہ ہمارے دور میں ہماری جو بڑی مائیں ہوتی تھیں، ہماری والدہ یا ہماری نانیاں، دادیاں، تو ایک ماحول تھا، چونکہ ہمارا خطہ جو ہے وہ گرم ہے اور یہاں کے لوگ جو ہے وہ زیادہ تر گرم مزاج رکھنے والے ہیں، اور اس لحاظ سے انہیں خوراک جو ہے وہ ٹھنڈی چاہیے تھی۔ جیسے وہ ہماری بڑی اماں جو تھی نا، وہ ہمیں ٹھنڈی غذا کھلاتی تھی، جیسے کہ دودھ، لسی، مکھن، دہی وغیرہ کا استعمال ہونا۔ اور کئی کئی دن، کئی کئی ہفتے گزر جاتے تھے، گھروں میں سالن نہیں بنتا تھا، ایک رواج ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو تندور کی روٹی، مکھن ہے، صبح جو ہے لسی ہے، اس کا ناشتہ ہوگا، دوپہر کو چٹنی وغیرہ لگا کے بنا کے اس سے کھانا کھا لیتے، اور رات کو دودھ اور روٹی ہوتی، تندوری روٹی اور دودھ، یہ رات کا کھانا۔ یا پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب کوئی مہمان آتا تو پھر گھر میں سالن بنتا۔ تو آج کل کا یہ جو دور ہے نا، آپ اس چیز کو ذرا سمجھیں کہ آپ ذرا اپنی اس جو آپ کی فطرت ہے نا، آپ اس سے دور ہو رہے ہیں۔ ہر علاقے میں ہر بندے کا جو مزاج ہے، یہ قدرت نے اس حساب سے رکھا ہوتا ہے۔ جیسے کہ پاکستان کے جو مرطوب علاقے ہیں، شمالی علاقہ جات، ان لوگوں کا مزاج جو ہے میدانی علاقوں سے مختلف ہے۔ اگر آپ سندھ کی طرف جائیں گے، کراچی تک، تو وہاں کا چونکہ آب و ہوا جو ہے وہ گرم اور خشک ہے، تو وہاں کے لوگوں کا رنگ، ان کی نسل، ان کا مزاج وہ مختلف ہوتا ہے، اور بیماریاں اسی حساب سے مختلف ہوا کرتی ہیں۔ تو بات تو پھر لمبی ہو جائے گی، کہنے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ ویڈیو ہے نا، کوئی دیکھتا نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا میں آپ کو ٹچ دیتا جاؤں۔ تو بیٹا، یہ جو بوشتنی ہے، اس میں یہ چاہیے کہ بچے کو جو ہے نا کول رکھے، انہیں ٹھنڈی غذائیں دیں، گرم اغذیہ سے بچوں کو دور رکھے نوجوانی میں۔ اس کے بعد ان کے پاس جو نیٹ آ گیا ہے، یہ بڑے بڑے موبائل آ گئے ہیں، اور یہ بچے اتنے شاطر ہیں کہ جو چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی، وہ یہ ایک منٹ فٹ سے یہ نکال لیتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ سب کچھ جو ہے نا اس میں پڑا ہوا ہے۔ والدین کو چکر دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ جی ہماری اسٹڈی کا ہمارا ایشو ہے، ہم نے اسے ضرور چاہیے، ہم نے اس کو لینا ہے، ہم نے پڑھنا ہے۔ بھائی، پڑھائی تو بہت اچھی چیز ہے، مگر اس میں جو غلط چیزیں آئی ہیں اور بچے جو اس میں استعمال کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ ان کے دماغ کو، ان کی نفسیات کو، ان کے اعصاب کو وہ بالکل لوز کر رہا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ بچے کو اس طرف کو لے کے آئی ہیں۔ بوشتنی کا ایسا عمل ہے، کسی زمانے میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس حال میں، کسی بھی حال میں کسی نے نہ کی ہو، مگر یہ بے دریغ جو ہماری نسل اس طرف کو آ گئی ہے، ان میں دو چار چیزیں یہ کنفرم ہیں۔ ایک تو تربیت ٹھیک نہیں ہے، شعور کی کمی ہے، اسلامیات کی کمی ہے، غذائیں جو ہیں وہ گرم ہیں، اور پھر یہ نیٹ کی دنیا۔ یہ تمام چیزیں جو ہے نا، یہ لوازمات ہیں اس گندی حرکت کا۔ تو بیٹا، جتنا ہو سکے آپ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے چکے، تو جو دین محمدی، اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہدایت دیتا ہے، قرآن اور حدیث کے جو ہے جو زمرے میں آتی ہیں، تو آپ اس طریقے سے چلیں۔ نماز کے لیے مسجد میں جائیں، مولوی صاحب کے پاس جائیں سبق لینے کے لیے،
گھر میں ایک اسلامی کلچر ہونا چاہیے. بندہ جو ہے نا اندر سے مسلمان ہوتا ہے. اپنے اوپر جب آپ اسلام کو رائج کر لیں گے اندر باہر سے، تو آپ کا پورا گھر، آپ کا پورا ماحول جو ہے وہ اسلامی ہو جائے گا. بہرحال تو محسنی ایک کبھی حرکت ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور جو بچے اس طرف کو آ گئے محسنی پہ، ان کا نفس بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، پتلا ہو جاتا ہے، قطرے بے شمار آتے ہیں. ٹائمنگ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. دل ان کا پھڑکتا ہے، سانس ان کا پھولتا ہے. دماغی اور اعصابی کمزوری اس حد تک ہوتی ہے کہ ان کی یادداشت ان کے پاس نہیں رہتی، زیرو ہو جاتے ہیں. معدہ اور جگر پوری طرح پہ کام نہیں کرتے، خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے. یہ تمام ایشو جو ہوتے ہیں اس ایک غلط کاری کے سبب سے ہوتے ہیں. کیونکہ اس ایک غلط کاری کے سبب سے آپ کا دماغ بھی ویک ہوتا ہے، آپ کے اعصاب بھی، آپ کا دل بھی جو ہے وہ ویک ہوتا ہے. اور جسمانی ان عوارضات کے ساتھ ساتھ بندہ روحانی طور پر ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور چلا جاتا ہے. تو بیٹا جتنا ہو سکے اس فرض سے اجتناب کریں. اگر کوئی ایسا ایشو آپ کے اندر ہو چکا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں. اسی مرض کا علاج میں گارنٹی سے دیتا ہوں. علاج تو ہم جنرل پریکٹس کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر میں بچوں کو اس مرض کے لیے باخبر بھی کرتا ہوں اور اس کا علاج بھی گارنٹی سے دیتا ہوں. 2 مہینے کا میرا یہ علاج ہوتا ہے. اگر کوئی آپ کا ایسا ایشو ہے تو بیٹا مجھے فون کال کریں. یہی میرے 2 نمبر ہیں جو سامنے اسکرین پر آ رہے ہیں. ایک نمبر ہے 0300 650 8582 اور دوسرا نمبر ہے 0347 920 8582. مجھے فون کال کریں، اپنی کیفیت جو ہے، کنڈیشن وہ مجھے واضح کریں. اس کے بعد میں آپ کو علاج بھیجوں گا. 2 مہینے کا ہمارا یہ علاج ہوتا ہے جس میں آپ کو پرہیز کے ساتھ اس کو لینا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی کرم سے، اس کی رحمت سے انشاءاللہ یہ ایشو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا.